بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والی کی مثال اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال، اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی اور جس کا مفہوم بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا تھا، اور انہی 2 آیتوں کی روشنی میں گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقے کے اجر و ثواب کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ تو گویا کہ جب انسان صدقہ کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے یا ایذا تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے ذریعے اس کے صدقے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ احسان جتانے سے اور دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ 2 عمل ناپسندیدہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ احسان جتانا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص احسان جتاتا ہے اس پر جو ہے جنت میں داخل ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا جنت میں داخل ہونا منع ہے۔ نمبر 1، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ نمبر 2، جو شرابی ہو۔ نمبر 3، جو دے کر کے احسان جتاتا ہو۔ تو اس پر بھی کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ منع ہے۔ اور اسی طرح کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ صدقہ دے دیا آپ نے، صدقہ دیتے وقت کوئی ایسی حرکت آپ کی طرف سے صادر نہ ہو کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے، چاہے آپ کی زبان کے ذریعے یا آپ کی کسی اور جو ہے طریقے سے، کسی بھی قسم کی تکلیف سامنے والے کو نہ پہنچائی جائے، کیونکہ عام طور پر تکلیف پہنچانا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہت ہی بڑا گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ تو نہ تو احسان جتایا جائے اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، ورنہ یہ 2 ایسے عمل ہیں کہ جس کے ذریعے صدقے کے اجر ثواب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی تم اپنے صدقے کے نیکیوں کو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے،
یعنی جو شخص اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے اجر و ثواب سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح تم جو ہے نہ بنو صدقہ کر کر، کیونکہ اگر تم نے صدقہ کیا، صدقہ کرنے کے بعد تم نے احسان جتایا، تکلیف پہنچایا، تو تمہارے صدقے کے اجر ثواب کو ضائع کر دیا جائے گا، جس طرح ریاکاری کی نیت سے یا ریاکاری کے ساتھ جب کوئی صدقہ کرتا ہے اس کو اس کے اجر ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ ہی اللہ پر اس کا ایمان ہے اور نہ ہی یوم آخرت پر، اس شخص کی مثال جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس پتھر کی طرح مثال ہے جس پر مٹی ہو یا تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر کیا ہے زوردار بارش ہو اور بارش سے وہ مٹی کیا ہے بہہ جائے اور پتھر کیا ہے اپنی جگہ پر کیا ہے رہ جائے۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جس شخص نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا تو اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کا یہ خرچ کرنا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، کمثل صفوان، ایک پتھر جس پر مٹی ہو اور بارش آئے تو وہ مٹی بہہ جاتی ہے اور پتھر کیا ہے رہ جاتا ہے۔ تو دکھاوے کے لیے جس نے خرچ کیا، بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب یہ شخص حاضر ہوگا روز قیامت حساب و کتاب کے لیے تو اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا جائے گا، جس طرح بارش ہوتی ہے اور مٹی پتھر پر سے کیا ہے بہہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، صرف پتھر کیا ہے رہ جاتا ہے، کوئی قدر و قیمت اس کے خرچ کرنے کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو خرچ کیا ہے وہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہے۔ تو یہ ہے حضرات ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنا کہ کتنا خطرناک مرحلہ میں انسان اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے کہ اگر ریاکاری دکھاوے کے لیے اس نے خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے اجر و ثواب سے کیا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اسے تمام جو عبادتیں ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے خاص کیا جائے۔ ورنہ چاہے انسان دنیا میں جتنا خرچ کر دے، خوب خرچ کرے، لیکن اگر اس میں کوئی اخلاص نہیں پایا گیا بلکہ دکھاوے کا پہلو پایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 شہید، نمبر 2 جس کے پاس علم تھا اور قرآن کا بھی علم تھا، نمبر 3 جو اللہ کے راہ میں بہت زیادہ جو صدقہ خیرات بہت کیا کرتا تھا۔ پہلا شخص جو شہید ہے اس کو حاضر کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو یہ جواب میں کہے گا کہ مجھے ہمت، طاقت اور لڑنے کا فن تھا، تو میں نے اسے جہاد فی سبیل اللہ میں کیا ہے اس کا کیا ہے استعمال کیا، اللہ کی راہ میں لڑا، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ جواب میں کہا جائے گا اگرچہ تم
نے شرکت کی جہاد میں، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ تمہیں کہا جائے کہ فلاں کو شہادت نصیب ہوئی، نیت دکھاوے کی اور ریاکاری تھی، اسی لیے کہا جائے گا پھر کہ اسے لے جاؤ اور جہنم کی آگ میں کیا ہے ڈال دیا جائے اسے۔ دوسرے شخص کو حاضر کیا جائے گا جس نے علم سیکھا اور اسے سکھایا بھی، وقرأ القرآن، اور قرآن کی تلاوت بھی کی اس نے دنیا میں، اسے حاضر کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اپنے علم سے، قرآن پڑھنا تمہیں بہت اچھا آتا ہے، تم نے کیا کیا اس سے؟ تو یہ جواب میں کہے گا کہ میں نے علم سیکھا، سکھایا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دیا جائے گا کہ علم اور قرآن کا جو علم تمہارے پاس تھا، تم نے اس کے ذریعے دنیاوی مقصد اور لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور کوشش کی، اللہ کے لیے خالص تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو اب حکم دیا جائے گا لے جاؤ اسے بھی کیا ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی مال سے نوازا اور مختلف قسم کے مال سے نوازا، اسے حاضر کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس سے کہ تم نے اپنے مال سے کیا کیا؟ جواب میں کہے گا کہ اللہ نے مجھے بہت مال اور مختلف قسم کے مال سے نوازا، اسے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اسے کہا جائے گا تم نے جو صدقہ خیرات اپنے مال میں سے کیا وہ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ فلاں کتنا زیادہ خرچ کرنے والا ہے، تعریف سننا تمہارا کیا ہے مقصد تھا، دکھاوا مقصد تھا، ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھا، اسی لیے اس کے بارے میں کہا جائے گا لے جاؤ اسے کیا ہے جہنم کی آگ میں کیا ہے پہنچا دو۔ تو غور کیا جائے حضرات، یہ تین لوگ، پہلا شہید، دوسرا قرآن کا علم رکھنے والا، اور تیسرا خوب زیادہ صدقہ خیرات فقراء مساکین پر خرچ کرنے والا، ان تینوں کو کیا ہے جہنم میں داخل کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا۔ حالانکہ بظاہر شہادت نصیب ہوئی ایک کو، دوسرے کو قرآن کا علم تھا، اور تیسرا جو ہے خوب زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود جہنم میں ان کو پہنچانے کا جو حکم دیا گیا، اس کی جو وجہ بنی وہ یہی کہ ان اعمال کو کرتے وقت نیت خالص نہیں تھی، بلکہ اس میں ریاکاری اور دکھاوا تھا، اسی لیے ان کو ان اعمال کے جو ہے اجر و ثواب سے محروم کر دیا گیا۔ شہید جو ہوا، شہادت کا مرتبہ اسے اللہ کے نزدیک حاصل نہیں ہوا، قرآن کا جسے علم تھا تو علم کا یا عالم دین کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوا، اسی طرح صدقہ خیرات جس نے کیا، صدقہ خیرات کرنے پر جو اجر و ثواب ہے اور جو مقام و مرتبہ ہے ایسے شخص کا، اس سے بھی کیا ہے اسے کیا ہے محروم کر دیا گیا۔ وجہ صرف یہی بنی کہ اخلاص نہیں بلکہ ریاکاری اور دکھاوا پایا گیا۔ تو اسی لیے حضرات تمام تر اعمال جن میں سے صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے فی سبیل اللہ، ان اعمالوں کو کیا ہے اللہ کے لیے خالص کیا جائے اور اللہ ہی سے کیا ہے اس کے بدلے کی امید رکھی جائے، کوئی اور مقصد مفاد ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے نیتوں میں نہ پایا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔
اے ایمان والو، تم اپنے صدقہ خیرات کے اجر و ثواب کو احسان جتا کر اور ایذا تکلیف پہنچا کر ختم نہ کرو۔ صدقے کے اجر و ثواب کو ایذا پہنچا کر، احسان جتا کر اجر و ثواب کو ختم نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص جیسے نہ بنو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، اس کا نہ اللہ ہی پر ایمان ہے اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان ہے۔ اور یہ شخص جو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس عمل کی جو مثال ہے وہ اس طرح ہے، کمثل صفوان علیہ تراب، اس پتھر جیسے ہے جس پر مٹی ہو، فأصابہ وابل فترکہ صلدا، زوردار اس پر پانی برسے، بارش ہو تو وہ مٹی کیا ہے، بہہ جاتی ہے۔ بظاہر یعنی اگر پتھر ہے اس پر مٹی آ جائے تو لوگوں کو لگتا نہیں بظاہر کہ اس مٹی کے نیچے اصل کیا ہے، پتھر ہے، بلکہ مٹی ہی سمجھتے ہیں۔ جب تک وہ مٹی ہٹے نہ ادھر سے، اس وقت تک کیا ہے، حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ کے راہ میں دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال یہی ہے، کالذی ينفق کمثل صفوان، اس پتھر جیسے ہے جس پر مٹی ہے، اور اس مٹی پر جب جو ہے پانی برسے آسمان سے اللہ کے حکم سے، وہ مٹی بہہ جاتی ہے اور جو حقیقت ہے اس کا انکشاف ہو جاتا ہے، اور پتھر کیا ہے، صاف ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ یہ لوگ جو اللہ کے راہ میں دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے نیک عمل کیا، اس پر یہ یعنی ان کا کوئی اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، کوئی قدرت و طاقت اس پر نہیں۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق دے۔ جب بھی اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو اخلاص کے ساتھ جو ہے خرچ کریں۔ مزید اور کچھ باتیں محترم ناظرین رہ جاتی ہیں، باذن اللہ تعالی اگلی نشست میں ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔